اللہ رب العالمین کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فقراء آئے، جو فقیر لوگ تھے، جو مسکین لوگ تھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، حدیث کے الفاظ ہیں جاء الفقراء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فقراء اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، فقالوا، تو انہوں نے کہا، ذهب اہل الدثور بالاموال بالدرجات العلا والنعیم المقیم، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اہل ثروت لوگ ہیں، جو مالدار لوگ ہیں، وہ اپنے مال کے ذریعے سے انہوں نے بہت بڑے بڑے جو ہے وہ درجات پا لیے، بہت بڑے بڑے مقام اور مرتبے انہوں نے جو ہے وہ حاصل کر لیے ہیں، اور لیکن وہ یصلون کما نصلی، نماز بھی وہ ہماری طرح پڑھتے ہیں جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، ویصومون کما نصوم، اور ہم جیسے روزہ رکھتے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ولہم فضل من اموال، کہ ان کے پاس مال ہے، اور کچھ عبادت ایسی ہیں جس کے اندر مال کی بھی ضرورت ہے، فرمایا یحجون بہا، جو ان کے پاس مال ہے اس مال سے وہ حج بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نماز وہ ہماری طرح ہی پڑھتے ہیں، روزہ ہماری طرح ہی وہ رکھتے ہیں، لیکن ہم حج نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہمارے پاس زیادہ پیسہ نہیں ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کے پاس پیسہ ہے، یحجون بہا، وہ اس کے ذریعے سے حج بھی کرتے ہیں، ویعتمرون، اور عمرہ بھی کرتے ہیں، اور فرمایا ویجاہدون وَيَتَصَدَّقُونَ، اور وہ اللہ رب العالمین کے ہاں اس مال کے ذریعے سے جہاد بھی کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، اور صدقہ بھی کرتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی یہ بات سنی تو فرمایا کہ میں تم کو ایک ایسا عمل نہ بتاؤں کہ اگر آپ کرو گے تو آپ ان جو وہ مالدار لوگ جو عمل کر کے وہ اجر پاتے ہیں تو وہ اجر آپ بھی جو ہے وہ پالو گے، آپ بھی ان کے برابر جو ہے وہ پہنچ جاؤ گے۔ تو فرمایا وہ کیا عمل ہے؟ تو فرمایا تسبحون وتحمدون، فرمایا کہ تم سبحان اللہ کہو اور الحمدللہ کہو اور اللہ اکبر کہو، کب؟ خلف کل صلاۃ، ہر نماز کے بعد، کتنی مرتبہ؟ ثلاثا و ثلاثین، فرمایا کہ تم ایسا کرو اگر تم نے ان مالداروں کے مقام کو پہنچنا ہے کہ جو جہاد بھی کرتے ہیں اور جو حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں اور اپنے مال کو خرچ بھی کرتے ہیں، اگر آپ نے ان کے مقام اور ان کے مرتبے کو پہنچنا ہے تو آپ کیا کریں؟ ہر نماز کے بعد جو ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھا کریں۔ صحیح روایت ہے، امام بخاری رحمہ اللہ اپنی بخاری شریف میں اس روایت کو لائے ہیں۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کتنی بڑی اہمیت ہے ان اذکار کی۔ تو بہت سارے لوگ ہمارے ہاں کیا کرتے ہیں، جیسی نماز ختم ہوتی ہے تو نماز کے بعد فوراً شروع ہو جاتے ہیں سنت پڑھنے کے لیے، اور اسی طریقے سے بعض لوگ جو ہیں اجتماعی دعا کے اندر لگ جاتے ہیں، جبکہ اس ذکر کو کرنا چاہیے، اور بھی بہت سارے اذکار ہیں لیکن اس ذکر کو کرنا چاہیے کہ اس ذکر کے کرنے کی وجہ سے آپ ان مالداروں، وہ مالدار کے جو اپنے پیسے کو حج اور عمرہ کر کے، جو عمرہ کرتے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہیں، صدقہ اور خیرات کر کے جو اپنے مال کو اجر پاتے ہیں، اس اجر کے برابر ہم لوگ بھی پہنچ سکتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ ہم میں سے ہر فرد انشاءاللہ ہر نماز کے بعد اگر کچھ نہیں کر سکتا تو کم از کم جو ہے یہ سبحان اللہ الحمدللہ اکبر کو 33 مرتبہ جو ہے وہ ضرور پڑھے گا۔ بعض روایتوں میں یعنی آخری مرتبہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر کے الفاظ کہنے ہیں، لیکن نماز کے بعد ہر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر سب کو 33 مرتبہ کہنا ہے۔ لیکن 34 دفعہ کا جو ذکر ہے وہ یہ ہے کہ سونے سے پہلے آدمی ان اذکار کو کرے، سبحان اللہ الحمدللہ اکبر، اور آخر میں جو اللہ اکبر ہے اس کو 34 دفعہ جو ہے وہ کہے، لیکن نماز کے بعد سب جو ہیں وہ 33 دفعہ ہیں۔